باطل نے بھی سر اٹھایا. اور ایک بات مقدی سے آسان سکھا ہے جو میں پچھلے سال برطانیہ گیا. ایڈنبرا یونیورسٹی ہے, دنیا بھر کے لوگ وہاں پڑھتے ہیں, ملکی غیر ملکی. مجھے وہاں بیان کے لیے لے گئے. ایک پروفیسر اردو بھی بولتا تھا, انگریزی کا, اسی یونیورسٹی کا. مجھے کہنے لگا قاری صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگا کہ ہندوستان سے واقف ہو؟ میں نے کہا ہوں ہی میں اصل میں ہندوستانی. تو کہنے لگا ایک بات پوچھتا ہوں, یہ مولانا حسین احمد مدنی, یہ مولانا ابوالکلام آزاد, یہ مولانا احمد سعید دیلوی اور یہ عطا اللہ شاہ بخاری, مولانا احمد علی لاہوری, کیا واقعی یہ لوگ آدمی تھے, انسان تھے یہ؟ میں نے کہا تو بتا تیرا کیا خیال ہے. کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے فائل پڑھی ان کے متعلق, انگریزوں کی, وائسراؤں کی, گورنروں کی لکھی ہوئی. میں وہ رپورٹ پڑھ کر یہ سمجھا ہوں یہ آدمی نہیں, آدمی ہو ہی نہیں سکتے, اتنا استقلال آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا, اتنا عزم صمیم آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا. میں انگریز ہوتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا. آدمی کی کیا مجال ہے کہ اتنی بار کھا کر ثابت قدم رہے. چنانچہ علماء اکرام نے لکھا مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ 4 برس تک جزیرہ انڈمان میں مالٹے کی جیل میں رہے. یوں ہی بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا, 18 سیر مکئی اللہ والا کھڑے ہو کر پیستا ہے. شیخ مدنی رحمہ اللہ شاگرد ہے, خدمت کے لیے جیل میں ہے, 18 سیر مکئی دونوں حضرات پیستے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا مولانا مدنی رحمہ اللہ سیدھا لیٹنے کے بجائے کوٹڑی میں اونگے لیتے ہیں. شیخ الہند نے دیکھ لیا, فرمایا نوجوان سیدھا لیٹ کر آرام کر لے, وہ چکی بھی چلانی ہے, وہ مکئی بھی پیسنی ہے. عرض کیا حضرت جی اس بڑھے کی عمر میں, کمزوری میں چکی چلا کر آپ کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا, سوجن آ گئی, پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہو, برف باری ہے, یک موسم ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو, بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں اپنے پیٹ کے نیچے لوٹا پانی کا بھر کے دبائے پڑا ہوں, چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا, تہجد کا وقت آئے گا, آپ وضو فرمائیں گے, میں یہ پانی پیش کروں گا, آپ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیں گے, میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا کرتی تھی یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا, کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی. جگر کا تاریکی وہ تنہائی, وہ پچھلی رات کا عالم, نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی. ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی. اللہ والوں نے کتنی قربانیاں دی, صحابہ کرام کے وارث یہ بنے, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کے وارث یہ بنے, بھوکے یہ رہے, پیاسے یہ رہے, دکھ انہوں نے اٹھائے, پریشانیاں انہوں نے اٹھائی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی, غسل دینے لگی, دلی میں غسل دیا جا رہا ہے, لوگوں نے دیکھا کمر پہ کالے کالے نشانات ہیں. پوچھ لیا مولانا مدنی رحمہ اللہ سے یہ نشانات پھوڑے کے نہیں, پھنسی کے نہیں, یہ کائے کے نشانات ہیں. حضرت نے جواب دیا انگریز گورنمنٹ کے ترکیوں کو کافر لکھوانے کے لیے حضرت کے دستخط کرانا چاہتا تھا. اللہ والے نے 1 ہفتے تک ساری رات کوڑے کو کھا لیے پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا. غسل دینے والے تختے میں لوگوں نے نشان دیکھے ہیں, اس کا نام اسلام ہے, اس کا نام زہد و تقویٰ ہے, اس کا نام بہادری ہے, اس کا نام شجاعت ہے. مار کھائی 1 ہفتہ, ساری رات کوڑے کھائے شیخ الہند نے, پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا. معمولی بات ہے.
آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کا رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ان حضرات نے یہ سیکھا کہاں سے؟ یوں مرنا، یوں جینا، یوں تکلیف اٹھانا، یوں پریشانیاں جھیلنا. کالے پانی میں ان حضرات کی اپیل پر، قیادت پر 14 میل لمبا قبرستان بنا علماء دیوبند کا. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، جاؤ ان کی قبروں سے جا کے پوچھو تم یہاں کیوں آئے تھے. مولانا ابو کلام آزاد رحمہ اللہ رانچی جیل میں ہیں. کلکتے سے بیگم آزاد نے ٹیلی گرام دیا، میں بڑی بیمار ہوں، سخت تعلیل ہوں، میرا آخری وقت ہے، کسی طریقے سے آ کر مل جاؤ، ملنے کو دل چاہتا ہے. مولانا آزاد نے جواب دے دیا، تیرا اگر وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، اللہ سے معافی مانگتی ہوئی چلی جا. میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. شیخ مدنی رحمہ اللہ جیل میں 11 جنازے گھر سے نکل گئے. جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے نکل گئے. آخری اطلاع ملی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. ضمانت پہ آ جاؤ، جنازے کو کندھا دے لو، اپنی ماں کا آخری مرتبہ منہ دیکھ لو، چہرے کا دیدار کر لو. مولانا مدنی جواب دیتے ہیں، میری اماں کے اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. پر میں ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. بات ہے، کوئی ایک دن کا قصہ تو نہیں. بات اٹھی ختم ہو گئی، یوں تو نہیں ہے. مولانا جعفر تھنیسری سب کا رحمت اللہ علیہ میرے ضلع کا راجپوت برادری کا بہت بڑا ذمہ دار تھا. شیخ الہند رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر بیٹھا، بہت بڑی جگیر کا مالک تھا. انگریز نے ساری زمین قرق کر لی. اور مولانا خود لکھتے ہیں کہ میری بچیوں کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے گھسیٹ گھسیٹ کر دڑام سے باہر پھینک دیا. دو انگریزوں نے بیوی کے سر کے باہر پکڑے، اللہ والے کی عزت کو کھینچا ہے، اللہ والے کی آدمی کو پکڑ کے کھینچا ہے اور دڑام سے زمین میں پھینک دیا. چوری نہیں کی، قتل نہیں کیا، گناہ کوئی نہیں، کیوں تم نے شیخ الہند کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے امبالے شہر کی جیل میں لے گئے. میں نے آگے جا کے دیکھا اسی کوٹڑی میں 2 عمر رسیدہ بزرگ اللہ والے مجھ سے پہلے بیٹھے ہیں. ایک مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ سورت والے. ہم 3 بن گئے. ہمارے پیروں میں 20 سے لوہے کے کڑے بنا کر انگریزوں نے ڈال دیے. پیدل لاہور کی طرف چلانا شروع کر دیا. ہم چلتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تھا ہم نظروں میں آنکھوں سے اشارہ کر کے مشورہ کر لیتے، تینوں زمین پہ بیٹھ کر تیمم کر کے نماز کے لیے سجدے میں پڑ جاتے. مولانا فرماتے جتنی دیر سبحان ربی الاعلی ہم پڑھتے تھے وہ 4 انگریز پوری طاقت سے چابک مارتے رہتے تھے. مولانا فرماتے ساری عمر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھا. اس سفر میں ہم نے سبحان ربی الاعلی 40 مرتبہ ایک سجدے میں پڑھا. کسی نے پوچھ لیا اتنا زیادہ کیوں پڑھا؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے اس سبحان ربی الاعلی میں اتنا مزہ آیا، زبان پہ سبحان ربی الاعلی تھا، سر سجدے میں تھا، کمر پہ کوڑے برس رہے تھے. جو اس سجدے میں مزہ آیا وہ ساری زندگی میں کبھی مزہ نہیں آیا. اس لیے ہم نے 40 مرتبہ سبحان ربی الاعلی ایک سجدے میں پڑھا. اور
ساری لکھتے ہیں خود اپنی کتاب کالے پانی میں کہ ساری عمر اس سجدے کی یاد آتی رہی اور دعائیں بھی مانگی، یا اللہ وہ وقت پھر آئے، وہ سجدہ پھر نصیب ہو۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور لے آئے، ہم تینوں کو ایک جگہ بند کر دیا، حکومت کی طرف سے سرکاری ملازم چپڑاسی آیا اور آ کر ہمیں ایک رکا دیا جس میں لکھا تھا پرسوں تمہیں پھانسی دی جائے گی، پرسوں تم کو پھانسی دی جائے گی۔ مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ سورت والے، مولانا جعفر تھنیسری پانی پت کے علاقے والے، تینوں عالم خوشی منانے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، سبحان اللہ الحمدللہ، مزے آ گئے مزے آ گئے۔ وہ انگریز کا چپڑاسی جو تھا اس نے سمجھا مولوی رکے کو سمجھے نہیں، وہ کہنے لگا مولویوں خوش ہو رہے ہو، ہنس رہے ہو، مبارکباد دے رہے ہو، یہ تو پھانسی کا پرچہ ہے، کوئی شادی کا کار نہیں ہے، یہ پھانسی کا پرچہ ہے، تیاری کا پرچہ ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری فرمانے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کب سے انتظار ہے اس گھڑی کا، سر ہمارا ہو، دروازہ اس مولا کا ہو۔ دنیا عورتوں کے پیچھے مرتی ہے، حکومتوں کے پیچھے مرتی ہے، دولت کے پیچھے مرتی ہے، کیا بعید ہے اس کے نام پہ قرآن پڑھتے ہوئے جان چلی جائے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہم تو اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس چپڑاسی نے جا کر صاحب بہادر کو بتایا کہ تم بڑے بے وقوف ہو، مولویوں کو پھانسی لگا رہے ہو، وہ تو اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بڑی خوشی منا رہے ہیں۔ صاحب بہادر کہنے لگا مولوی خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں، کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، ہم نے پھانسی کینسل کر دی۔ مولوی خوش کیسے ہو جائے؟ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں اب کینسل کی خبر ہمیں نہیں دی، فرمایا جب اگلی رات آئی، صبح ہونے لگی، میں نے درخت کے پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، پھانسی آؤں گا، اپنے رب کے حضور میں جاؤں گا، روزہ دار ہو کے جاؤں گا۔ درختوں کے پتے چبا کر میں نے روزے کی نیت کر لی۔ فرماتے ہیں سارا دن میری پٹائی ہوئی، سارا دن بے ہوشی میں گزر گیا، ہوش جب آئی تو اگلی رات آ چکی تھی، میں نے گھاس کا تنکا منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ ان اللہ والوں سے پوچھو دین کس طرح زندہ رکھا جاتا ہے، کن قربانیوں سے دین کو زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں اگلے روز ہم نے دیکھا گوشت جلنے کی بو آ رہی تھی، میں نے ایک دیوار کے اوپر سے جھانک کے دیکھا، 1 درجن کے قریب علماء دین کو زمین پہ لٹا رکھا ہے اور انگریز لوگ گرم لوہا کر کے داغ دے رہے ہیں۔ مولانا جعفر تھنیسری قسم کھا کے فرماتے ہیں میرے سامنے 12 کے 12 شہید ہو گئے، کسی نے اف تک نہ کی۔ یہودی مورخ گواہ، عیسائی مورخ گواہ، مسلمان مورخ گواہ، دلی کے بازاروں میں دلی سے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، انگریز سے ٹکرائے، تمام مدارس کے شیخ الحدیث کیا، علماء کیا، شیخ التفسیر کیا، طالب علم کیا، باورچی بھی، جھاڑو دینے والا بھی نہ بچا۔ دلی سے 50-50 میل چاروں طرف کوئی درخت ایسا نہ تھا، کسی درخت کی شاخ ایسی نہ تھی جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی۔ فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ میرا جگر پھٹ گیا، ایسے خوبصورت جوان چاند جیسے چہرے والے انگریزوں نے دلی کے بازاروں کو لٹائے اور روڈ پوٹنے والے انجن اوپر سے بھگا دیے، ایک بھی اٹھ کر آگے سے نہ گیا، ایک نے بھی بزدلی کا ثبوت نہیں دیا۔
मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते हैं फिर मुझे एक पिंजरे में बंद किया गया जिसमें नोकदार तार अंदर लगाए गए। मैं उस पिंजरे में आ गया, न खड़ा हो सकता हूं, न बैठ सकता हूं, न नीचे को हो सकता हूं, न ऊपर को हो सकता हूं। मेरा यकीन हो चला कि आखिरी वक्त आ गया। मैंने भी इरादा कर लिया कि हर सांस, हर लम्हा, हर घड़ी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद पाक पढ़ूंगा। दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मेरी मौत आ जाएगी, मेरी निजात का जरिया बनेगा। मौलाना जाफर थनेसरी कहते हैं सांस लेता रहा, मैं दरूद शरीफ पढ़ता रहा। अचानक मुझे चक्कर आया, बेहोशी आई, गशी आई, मैं नोकदार तारों पे गिरा। उधर मुझे काली कमली वाले का दीदार मिल गया। उधर में नोकदार तारों पे गिरा, उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिल गया। और मैं खुश होकर यूं कहने लगा, लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल, और चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। अल्लाह वालों ने एक ने नहीं, दो ने नहीं, सारी आजादी की तारीख, हिंदुस्तान की आजादी को वो ना माने। मैं पाकिस्तान में कहा करता हूं, गवर्नरों, वजीरों, सफीरों, सदरों, ये तमाम का तमाम तुम्हें जो कुछ भी मिला उलमा देवबंद की कुर्बानियों का सदका है। वो अगर कुर्बानी ना देते तुम्हें कौन आज बड़ा बनाता। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह, जेल अंग्रेज का जमाना भी पाकिस्तान नहीं बना। तलाशी लेने के लिए एसपी आया पुलिस का, उसने सारे घर की तलाशी ली। तलाशी करने के बाद कहने लगा, मौलाना मैं एक सवाल करता हूं, मैं सारे घर की तलाशी ले चुका हूं, इस घर में आटा नहीं, नमक नहीं, मिर्च नहीं, गल्ला नहीं, खाने का घी नहीं, कोई चीज भी नहीं। आप ये तो बता दें क्या क्या खाकर जिंदा हो। घर में तो कोई चीज नहीं, कोई शय घर में नहीं है। फरमाया वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीनी, अल्लाह पाक खिलाते हैं, वही पालने वाले हैं, वही पिलाते हैं। सिख एसपी जेब में से 50 रुपए निकालकर हजरत को देने लगा। हजरत मेरी जेब में यही है, मेरी तरफ से आटा मंगवा लेना। फरमाया तुझे मालूम नहीं सरदार जी, तुम तो गैर मुस्लिम हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया, सारी उम्र में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। सिख एसपी कहने लगा कि ये शर्त है। फरमाया हाँ। कहने लगा खिला के जाऊंगा, फिर देर ना करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान बन गया हूं, अब तो ले लो। फरमाया मेरी बात सरदार जी समझी नहीं कि समझ गया हूं, जब भी तो मुसलमान बन गया हूं। फरमाया अभी कलमा पढ़ा है ना, मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। नमाज कहां पढ़ी आपने अभी? कैसे अल्लाह वाले, इनकी तारीख को कौन शर्मिंदा कर सकता है? इन अल्लाह वालों की तारीख को कौन बदल सकता है? इसलिए हमारे यहाँ अमीर गिलानी कहता है, कबापोशी के पर्दे में जो अय्याशी की रसिया हो, कबापोशी के पर्दे में जो अय्याशी की रसिया हो, मैं ऐसों को शयूख व सूफिया कह दूं ये मुश्किल है। अभी मैंने बुखारी और लाहौरी को देखा है, किसी राहज़न को रहनुमा कह दूं ये मुश्किल है। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी, सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह। जेल में है, खत्म नबूवत की हिफाजत करते करते 10 साल से ज्यादा का अरसा जेल का बनता है। 10 साल का अरसा जेल का बनता है।
مشقت دے دی. غلہ پیسنے کے لیے بخاری کو دیتے ہیں، بخاری صبح اٹھ کر آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن انتظامیہ والے خسر خسر کرتے ہیں، نہ کپڑے ملنے ہیں نہ پسینہ آتا ہے، یہ چکی نہیں چلاتا، یا کوئی اور قیدی پیس کے دے جاتا ہے. کیا قصہ ہے؟ پچھلی رات کو سبڈن جیل راؤنڈ پہ آیا اور بخاری کی کوٹڑی میں جھانک کر دیکھنے لگا. کیا دیکھتا تھا؟ اللہ شاہ بخاری مسئلے پہ بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے، داڑھی بھی خود بخود پڑ رہی ہے اور چکی بھی خود بخود چل رہی ہے. انگریز سبڈن کہنے لگا بخاری یہ کیا ہے؟ فرمایا ہوتا کیا، میں اس کا کام کر رہا ہوں، وہ میرا کام کر رہا ہے. جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو اس کے ذمہ ہے خداوند کریم کے وہ آپ انجام دے رہا ہے. اور یہ سبق انہوں نے صحابہ کرام کی قربانیوں سے سیکھے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات دن کی زندگی سے سیکھے. وہاں اور کیا ہے؟ بھوک ہے، پیاس ہے. جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک عرصے تک ایسا ہوتا رہا، نہ نبی کے حرم میں تھی، 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا. ایک کھجور، ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی زیادہ نہیں کہ جتنا مرضی آوے پی لو. روکی صاحب فرماتی ہے تمہیں کیا معلوم ہے کھجور کے اس دانے کی قدر جب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. وہ دانا بھی کبھی ایک بند ہو گیا، پانی بھی نہ ملا. اور ادھر حال یہ ہے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہے، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنی امت کے لیے لمبی لمبی دعائیں رو رو کے مانگ رہے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہے اتنے روئے سجدے میں، اتنے روئے سانس گھٹنے لگا، میں اپنا کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نمازیوں حاجیوں نبی ساری ساری رات رہے، امتی کی چٹھی دھاری ہو گئی، قبر کے قریب ہو گیا، کبھی رونا نہ آیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، میں نے سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کے دیکھا، حضور کے آنسوؤں میں میرا ہاتھ تر ہو گیا. میں ہر جگہ یہی پیغام دے رہا ہوں، میرا نبی تیرا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کے کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. اللہ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. غزوہ خندق جنگ آزاد 3000 سے زیادہ صحابہ کرام کا لشکر ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پانی نہیں، غش کھا کھا کر زمین پہ گر رہی ہے، تڑام تڑام سے صحابہ کرام گر رہی ہے. ایک صحابی سامنے آیا اور اس نے آ کر اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ نے بھی دیکھا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بھوک کی وجہ سے اس جمال کے پیٹ پہ ایک پتھر بنا ہوا ہے. 3000 صحابہ کرام گواہ، سارا مدینہ گواہ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا کرتا اٹھایا، سب نے دیکھا 2 پتھر بنے ہوئے. کیا وہ دکھا
درست ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، فرمایا لوگوں اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ 1,24,000 پیغمبروں نبی اور رسولوں کو جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا۔ فرمایا میرے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، مجھے بھی ساتھ لے گئے، سرداروں سے گفتگو فرمائی، انہوں نے بے ادبی کی، نہ مانا، توہین کی اور مایوس ہو کر شہر سے لوٹنے لگے۔ میرے دیکھتے دیکھتے سارے شہر کے بچے جمع ہو گئے، جھولیوں میں پتھر بھر لیے، چاروں طرف سے مارنے شروع کر دیے۔ صحابی کہتا ہے میں بڑا ڈرا، میں ادھر گیا، میں اپنے سینے میں پتھر کھا لوں، میرے آقا بچ جائیں، ادھر دوڑا، میری دوڑ کا کچھ نہ بنا۔ اچانک میرے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں نے پتھر مارے، پنڈلی مبارک میں ٹخنوں میں کڑاک کڑاک کر کے آواز آنے لگی۔ فرماتے میرے دیکھتے دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم چکر کھا کر طائف کی زمین پہ بیٹھ گئے، چکر آ گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظالموں نے یہ گوارا نہ کیا کہ چلو سستا لینے دو، ہاتھ پکڑ کے دھکا دیا، جلدی کرو شہر سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت زید فرماتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے سہارا دے کر اٹھایا، جنگل میں تشریف لائے، کھجور کے سائے میں قیام پذیر ہوئے، جوتا مبارک لولوہان ہے۔ بلکہ مدینہ پاک میں پہنچنے کے بعد عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو طائف والوں کو جا کر تبلیغ کروں، قرآن سکھاؤں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عروہ بن مسعود تیری مرضی جا یا نہ جا، آگے آ کر دیکھ لے طائف والوں کے پتھروں کے نشانات میرے قدموں میں آج تک موجود ہیں۔ فرماتے ہیں 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ نبی کے گھرانے نے فاقے کیے، اور کوئی ایک دن کا قصہ نہیں، روز مرہ کا یہی کام ہے۔ زندگی اگر دیکھو، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، بالکل سادہ گھٹیا درجے کے کپڑے پہنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی گھر والی ہے، کوئی فرمائش کرے، بڑے بڑے سفیر بادشاہ وزیر لوگ آتے ہیں، کم سے کم ایک جوڑا تو ایسا رکھ لیں ان سے ملاقات کرتے وقت تو پہن لیا کریں۔ حضرت حفصہ نے ابا کے سامنے ایک دن ذکر کر دیا، ابا جان ایک جوڑا تو بنا لو، کم سے کم بڑے بڑے بادشاہ لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، اس وقت آپ پہن لیا کریں۔ فرمایا سمجھ گیا ہوں، تیری عقل نہیں، مجھے بتا یہ تجھے بات سکھانے کون کون آئے تھے، اتنے ڈرے ماروں گا کہ تیرے بگاڑ دوں گا۔ اور پھر خود پوچھا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو میرے نبی کے گھر میں رہی، تیرے سامنے وفات ہوئی، وفات والا لباس بتا کیسا تھا؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، جس لباس میں وفات شریف ہوئی 14 پیوند لگے ہوئے تھے، 14 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، اور وہی کفن بنا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی، سب سے بڑی صاحبزادی، مکے